اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز اور میرے قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ آج میں جو پروگرام کرنے لگا ہوں، اس سے میں یہ دعا دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میری وہ ساری بہنیں، میری وہ ساریاں بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے مشکل ٹائم ہے، اللہ نہ کبھی کسی کا خامد ناراض ہو، اللہ نہ کبھی کسی کو ساس بہو کی پرابلم آئے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کا خامد کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑے، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو یہ تھریٹ ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی بہن کسی کی بیٹی پہ یہ اوکھا ٹائم ہے کہ خامد اس کو مارتا ہو، لڑتا ہو، جھگڑتا ہو، تکلیف دیتا ہو۔ جب ایسی مجھے یہ معصوم سی پریاں جب ایسی تکلیف سے گزرتی ہیں، جب خامد کا تھریٹ ہوتا ہے، گھر والوں نے یہ کہا ہوتا ہے کہ تو واپس آئیں گی، تم تیری موت، تیری لاش آنی چاہیے، ویسے تو نہیں آنا۔ ان کو سمجھ نہیں آتی معصوم سی پریاں، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتی ہیں، اور جب ہاتھ پاؤں مارتی ہیں تو اس میں سب سے بڑی ٹریجڈی آتی ہے، بازار میں جو بیٹھے ہوئے فراڈی جھوٹے یہ بابے، یہ بنگالی جادوگر ایسا خوف طاری کرتے ہیں، ایسی دہشت طاری کرتے ہیں کہ وہ بیچاری نا وہ اپنے زیور بیچ کے، اپنے پیسے بیچ کے، اپنی عزتوں سے کھیل کے نا بالکل راضی کرتی ہیں تاکہ میرا گھر بچ جائے، میرا خامد دوسری عورت کے پاس نہ جائے، میرا خامد مجھے طلاق نہ دے، مجھے چھوڑے نہ۔ یہاں پہ حیران ہو جائیں گے، یہ باپے اتنے خطرناک ہے۔ یہاں میں ایک سٹوری چھوٹی سی بتاؤں گا کہ اتنے خطرناک کرتے کیا تھا کہ میری بیٹیاں سبق لے سکیں، میری بیٹیوں کو ہوش آ سکے۔ یہ کیا کرتے، میرے پاس ابھی 15-20 دن پہلے ایک میری بیٹی بنی ہوئی میرے پاس، تو اس کو اپنے خامد کو لے کے آئی کہ میں نے اس سے طلاق لینی ہے۔ بندہ کہتا ہے بٹی صاحب کے پاس جاؤ، اس سے بات کرتے، طلاق کیوں لینی ہے؟ آگے روئے پٹے، یہ وہ، میں کیوں طلاق لینی ہے؟ معذرت کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، میں اس کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن اس کو پتہ چل جائے نا، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن بیٹا میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ باقی بیٹیوں کو ہوش آئے۔ میں نے جی طلاق لینی کیا ہے؟ یہ جو میرا بندہ ہے نا، اپنے دفتر میں کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ بندہ قسمیں اٹھائے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے، قرآن اٹھائے کہ جو مجھے مرضی قسم لے لو، میں کسی عورت کے ساتھ زنا تو بڑی دور میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کہتی نہیں، اس کے دفتر میں نا کوئی کمرہ ہے، چھوٹا کمرہ ہے، چھوٹے کمرے میں کوئی عورت ہے جس کے ساتھ یہ زنا کرتا ہے۔ وہ بندہ کہے کہ میرے ساتھ چل کے دیکھ لو، وہاں پہ وہ کمرہ ہے ہی نہیں۔ کہتی نہیں، وہ وہاں پہ کوئی الماریاں پڑی ہیں، کوئی یہ ہے کہ وہ ایسا ویسا ہے۔ بندہ اس کو لے کے میرے پاس آ گیا۔ میں بیٹا تم کس بیس پہ کہتی ہو؟ کہتی بٹی صاحب میں آپ کی بڑی احترام کرتی ہوں، لیکن مجھے جس بزرگ نے یہ کہا ہے نا، وہ روشن ضمیر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے۔ میں کیا پتہ ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو دفتر ہے اس کے ساتھ ایک کمرہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ نا کسی عورت کے ساتھ ہی برائی کرتا ہے۔ تو میں کہا کون بابا جی، کون اتنی ہستی ہے جس پوری کائنات سکرین کی طرح ان کے سامنے چلتی ہے، وہ سچی ہے، یہ وہ ایسا ویسا ہے۔ اس کو میں نے ٹھنڈا کیا، باتیں کی تک یہ نارمل، جب نارمل ہوگی میں بیٹا ایک بات کرو، میں تمہاری ہاتھ بار باندھتا ہوں، لیکن میں تمہارے باپ کی طرح میری چھوٹی سی بات مانو، میرے کہنے پہ کسی کال کرو، جو میں اسے کہوں نا تم نے وہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ بابا جی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے کریں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ بابا جی کو کال ملا دی۔ میں نے اس سے پہلے سکھا دیا جب کال مل جائے نا، تم نے کہنا ہے بابا جی سے کہنا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم نے جو میں تمہیں کہوں ویسے تم نے کرنا۔ کال مل گئی، انہیں فون اٹھا، انہیں ہاں جی السلام علیکم بابا جی، السلام علیکم، یہ ہوگا بابا جی جو آپ نے بات کی تھی اس کا آج آپ نے ثابت کر دینا ہے، میں سچی ہوں، میں سچ پہ ہوں۔ انہیں کیا بات ہے؟ میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں کتنے پیسے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی مجھے صرف یہ بتا دیں، ان کو ثابت کریں، یہ آپ کو مانتے نہیں، میرے دائیں ہاتھ میں کتنے پیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کیسے بتا دوں دائیں ہاتھ میں؟ وہ کہتا چلو مجھے یہ بتا دیں میرے دائیں ہاتھ میں کون بیٹھا ہے۔ کہتی کیسی پاگلوں والی باتیں کری، میں کیسے بتا دوں یہ کون بیٹھا ہے؟ تو میں نے اس سے مائک پکڑ لیا، میں بابا جی، وہ بنگالی سرکار، اگر آپ یہ نہیں بتا سکے کہ اس کے ہاتھ میں پیسے کتنے، یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے دائیں پاس کون بیٹھا ہے، تو آپ کے پاس کون سی خوردبین ہے، دوربین ہے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دفتر کے پاس چھوٹا کمرہ وہاں پہ زنا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی جو چشم کشائی ہے، جو آپ کی سکرین وہاں پہ چلتی ہے، یہاں پہ نہیں چلتی، کیا ہے یہ؟ عورت کو سمجھ آ گئی، کہتی ہے آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جو بندہ یہ نہیں بتا رہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، جو یہ نہیں بتا رہا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہے، وہ یہ کیسے بتا رہا ہے؟ تو اس کے بعد اس نے سوری کی مجھے، سوری کرنے کے بعد گھر چل گیا۔ اب وہ دونوں نارمل میاں بیوی ہو کے میرے پاس آتے۔ اس طرح میں اس بار بے شمار ایسی کوز پہلے آ چکے ہیں جب کسی بابے نے سٹارٹ ہی لیا تیرا بندہ کسی عورت کے ساتھ انوالو ہے، ان کو عورتوں اور وہ تمہیں طلاق دینے والا، تمہیں چھوڑنے والا، یہ کرنے والا، وہ کرنے، اور میں ہزاروں بابوں کو اس طرح میں بے نقاب کر چکا ہوں کہ آپ اس کے پاس جائیں کہ بتائیں میرے گھر کا نمبر کیا، فلاں فلاں جو چیزیں ہم تصدیق کرتے ہیں نا، اس وقت وہ نہیں بتا سکتے۔ اس طرح میں نے سینکڑوں ہزاروں اور بچیوں کو جو کسی خوف میں مبتلا ہو کے اپنے زیور بیچ کے دے رہی تھی، پیسے دے کے بھیج رہی تھی، میرا گھر بچ جائے، میرا بندہ سوتن چھوڑ دے، میرا بندہ باہر کی عورت چھوڑ دے، میں نے گھر بچایا۔ یہاں میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب بھی کسی میری بیٹی کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم آئے کہ اس کا بندہ کسی اور عورت میں انوالو ہو گیا ہے، اس سے نکلنا کیسے، وہ لڑائی جھگڑا بالکل نہ کرے۔ اگر لڑائی جھگڑا کرے گی تو چیزیں اور خراب ہو جائیں گی۔ یہاں میں وہ ذکر اذکار، وہ ایٹیچیوڈ، وہ پلان بتاؤں گا جس سے آپ اپنے گھر کو بچا سکتی ہیں، آپ کا بندہ راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ کوئی نظر جادو ٹونا، اس کا بھی ہم علاج کریں گے تاکہ آپ کا صلح ہو جائے اور پیار محبت بڑھ جائے۔
طریقہ میں کیا ہوتا تھا، مجھے ابھی یاد ہے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے آ کہنے لگی کہ میں نا جو مجھے کام ہے آپ سے، میں کیا کام کرتی، میرا جو بندہ ہے نا وہ کسی سے پیار کرتا ہے، وہ لڑکی اس کو لفٹ نہیں کراتی، میرا بندہ بیمار پریشان پڑا ہوا خود کچھ کر لے گا، آپ دعا کریں کہ میرا بندہ میرا خامند جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کے پاس آ جائے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، میں کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہتی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا بندہ کسی عورت سے پیار کرتا ہے، تو وہ جو عورت ہے نا وہ ناراض ہے اس سے، وہ سوال نہیں کرتی، تو میں تم کیا کرتی؟ کہتی میں تو اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس سے لڑائی کی جھگڑا کیا یہ بھاگ جائے گا، مجھے چھوڑ دے گا، میں نے اس کو آزادی دی ہوئی ہے کہ تم اس عورت کو گھر لے آیا کرو۔ یہ گھر لاتا ہے، میرے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اپنے جو انہوں نے اندر گند گنا کرنا ہوتا ہے کر کے چلے جاتے ہیں، تو میں لڑائی نہیں کرتی، اب وہ ناراض ہے اس سے، تو آپ کچھ مجھے تویز دیں، کوئی تسبیح بتائیں کہ وہ صلح ہو جائے۔ مجھے بڑا پیار ہے اس وقت میں، میری بیٹیوں کی طرف بیچاری کس تکلیف میں ہے، میں نے اسے کوئی تسبیح ذکر اذکار بتایا تو وہ نا اس کی صلح ہو گئی۔ جب صلح ہو گئی نا اس نے اپنے بندے سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنی دنیاوی طریقے سے ٹیکنیک سے اور ذکر اذکار سے اس بندے کو ٹھیک کرنا ہے۔ بندہ 2 3 4 دن میں میرے پاس آ کے کہتا ہے تجھے صلح کراتی ہے آپ نے، میں آپ سے راضی ہوں، یہ ویسا ویسا، تو کچھ دن بعد پھر اس کی بیوی ناراض ہو گئی، تو پھر میرے پاس دوڑتا، بیوی نہیں وہ محبوبہ اس کی ناراض ہو گئی، تو میرے پاس پھر دوڑتا ہوا کہ وہ لڑکی، وہ میری محبوبہ ناراض ہوئی، میں کہا پھر صلح ہو جاتی ہے، صلح کرائی، میں عمل حب استعمال کر کے 4 5 دفعہ اس کی صلح کرائی، 4 5 دفعہ اس کو دور کیا نا، تو وہ اس کو میرے پہ بلیو آ گیا، وہ اس کو کہتا تھا کہ آپ درویش صحیح ہیں، آپ وہ صلح کر لیتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، یہ کرتے کرتے آخر کار نا میں نے جب اس کو 4 5 دفعہ صلح ہوئی، لڑائی ہوئی، 4 دفعہ صلح، اس کو جب میرے پہ بلیو آ گیا نا، میں کہا یار میں کیوں نہ تمہیں یہ سبق، یہ آرٹ تمہیں سکھا دوں، یہ عمل حب شب جو عمل تسخیر ہے تمہیں سکھا دوں تاکہ تم خود ہی انجوائے کرو۔ کہتا بالکل ٹھیک ہے، اس کو ذکر اذکار پہ لگایا، کرتے کرتے میں اس کے قریب ہوتا گیا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ یار اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو وہ عورت چھوڑ دو، تو پھر جس کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو تو پھر تمہیں آ جاتا ہے، تو 1.5 2 منٹ سے رجسٹ کیا، پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر 20 25 سال اس نے مڑ کے نہیں دیکھا اس طرف، اس ذکر اذکار پہ لگایا، تسبیح پہ لگایا۔ اس کی بیوی جب بھی میرے پاس آتی کہتی میں کیسے شکریہ آپ کا ادا کروں کہ آپ نے دنائی سے عقل سے ذکر اذکار کر کے میرے بندے کو اس سے دور کیا، اب وہ مسئلے پہ ہوتا ہے، یہ میں ہوتی ہوں جو ذکر اذکار ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس عورت نے چلاکی کیا کی، عقل بندی کیا کی، جب بھی کسی کی لائف میں کوئی بندہ آتا ہے تو عورت کرتی کیا، ابھی مجھے چند دن پہلے مجھے نا امریکہ سے فون آیا، کہتی کہ آپ کون بات کر رہے ہیں، میں کہا جی میں یہ بات کر، کہتی ہے میں آپ کے کیس کر دوں گی، میں نے کہا جرم کیا، کیس کیوں کر دیں گی؟ کہتی ہے آپ نے میرے سے 28 لاکھ روپے لیے ہیں، میں نے قبل کے لیے کب لیے؟ کہتی ہے آپ کی کلپ چل رہا تھا، میں نے نمبر کیا، وہی جو کئی دنوں سے میں چیخ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے جعلی کلپ بنائے ہوئے، میرا کلپ میری آواز میرا سے چلتا ہے، نمبر اپنا دیا۔ اس عورت نے اپنے گھر، میاں ناراض ہو گیا ہوا تھا، اس خطرہ تھا میاں اور شادی کر رہا ہے، اس نے کہا تمہارا میاں شادی کر رہا ہے، اگر تم چاہتی ہو شادی واپس ہو جائے تو مجھے 28 لاکھ روپیہ دو۔ اس نے مجھے پرنٹ نام شام سب کچھ بھیجا ہے، وہ بندہ میں نے سارا کچھ، وہ اس کا وزیرستان کے پتہ نہیں سندھ میں کہاں بیٹھا ہوا، تو میں نے ایف آئی اے میں دے دیا ہے۔ اس نے 28 لاکھ روپیہ اس کو دیا کہ میرا گھر بچ جائے۔ بے شمار عورتیں جب ان پہ یہ خطرہ پڑتا ہے، یہ بابے اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں کہ آپ کا گھر اجڑنے والا، آپ کا بندہ جانے والا ہے، سوتن آنے والی ہے، طلاق طلاق طلاق، ڈر تو عورتیں بیچاری اپنے زیور بیچ کے، اپنے پیسے دے کے، چوریاں کر کے، کئی عورتیں گھروں میں چوریاں کرتی ہیں، اپنی ماں سے پیسے لیتی ہیں، ویسے لے کے ان کو دیتی ہیں، پھر گھر بیچتے ہیں، پھر بیچاری نہ عمل اٹھتے ہیں اور گھر پھر بھی نہیں بیچتے۔ یہاں میں کرنا کیا، جب بھی یہ واقعات بتانے کا مقصد تھا کہ آپ پہ مشکل ٹائم آ گیا، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ مشکل ٹائم آئی نہ، آپ پہ مشکل ٹائم آ گیا، آنے کے بعد آپ کو یہ واقعہ شروع ہو گیا، تو آپ نے کرنا کیا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ جب کوئی عورتیں، کچھ عورتیں پتہ کرتی، بندہ کسی عورت کے ساتھ انوالو ہو گیا، اس کو جا کے لڑکی کو ماریں گی، اسے گھر والوں کو ماریں گی، بازار میں لڑائی جھگڑا فساد برپا کریں گی، گھر والوں کو بلا لیں گی، سسرال والوں کو بلائیں گی، بندے کو کھڑا کر کے ذلیل کریں گی، بندہ اس وقت کہتا ہے میں تینوں طلاق دیتی طلاق دیتی طلاق دیتی۔ اگر آپ پہ مشکل ٹائم آ گیا تو دنائی سے، عقل مندی چلاکی سے چلنا ہے۔ مرد کی زندگی میں جب کوئی دوسری عورت آتی ہے، اس کا مطلب پہلی عورت کی اٹریکشن ختم ہو گئی ہے، دوسری عورت جوان جسم ہوتا ہے، نئی ادائیں، نیا انداز اس کا فریم میں آ گیا ہے۔ پہلی عورت نے لڑائی جھگڑے والا کام نہیں کرنا، اگر مرد غلطی کرتا ہے تو معافی مانگتا، فوری طور پہ اسے وعدے وعید کر کے معافی دے دیں اسے۔ اگر آپ جھگڑا کریں گی، لڑائی جھگڑے کریں گی، اس کو ذلیل کریں گی، معاشرے میں، سوسائٹی میں، رشتہ داروں کے سامنے، وہ آپ سے دور بھاگتا جائے گا۔ آپ نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صلح جوئی کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا ہے، تاکہ جب 2 عورتیں ہوتی پھر بندہ دونوں کا معاوضہ کرتا ہے، اچھی کون ہے بری کون ہے۔ اگر پہلی عورت اچھی ہو جائے تو دوسری عورت کا نشہ چند دن میں اتر جاتا ہے۔ اگر پہلی عورت لڑائی جھگڑا کرے، اس کو ذلیل کرے، معاشرے میں دائیں بائیں یہ وہ، تو بندہ بھاگ جاتا ہے، سیدھی سی بات کرتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ آپ نے اچھے رویے کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، سافٹ ہو کے اس کو واپس لانے کی کوشش کرنی۔ ساتھ پھر میں وہ ذکر اذکار بتاؤں گا، بندہ یقین کرے گا، اب یہ ذکر اذکار کریں گے اور بندہ آپ کا طواف کرے گا، آپ کے بغیر سانس نہیں لے گا، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا۔ پھر یہاں وہ بھی بات کریں گے، کچھ عورتیں ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ واپس ہی نہیں آتی، بندہ میرے پاس دائیں بائیں آستانوں پہ آتے ہیں، میری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، ناراض ہو کے چلی گئی۔ کچھ بندے اتنا پیار کرتے ہیں، ایک بندہ پیچھے میرے پاس آیا ہوا تھا،
رکشا ڈرائیور، اس کی بیوی کہیں اور چلی گئی تو کہتا ہے جی میری بیوی چلی گئی، میں تو اس کو وہاں، میں کہا تو وہ چلی گئی تو کسی اور کے ساتھ رہ رہی، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ کہتا میں اس سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا، وہ اس کو 6 مہینے ہو گئے کسی اور کے ساتھ رہ رہی تھی، میں بڑی مشکلوں سے اس کے پاس گیا، اس کو سمجھایا، سمجھو بندے کو بھی سمجھایا، دبا شابا لگا کے جب واپس آ گیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، میں کتنا یہ عظیم بندہ ہے، یہ عورت کتنی بدقسمت ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری بیوی کہیں اور گئی ہے، پھر بھی اس کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یا ہم یہ بھی بتائیں اگر بیوی بد کردار خدا نہ کرے ہو جائے، چلی جائے، تو اس کو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ یا اس پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے اگر ساس اور نندیں آپ کو تنگ کرتی تو کیا ذکر اذکار تسبیحیں کرنی تاکہ پھر بھی ہو جائے، تاکہ آپ کا گھر بچ جائے، آپ کی لڑائی جھگڑے صلح ہو جائے آپ کی، اور دنائی عقل کے ساتھ چلنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، بندے کو دور نہیں کرنا، اگر بندے کو غلطی چھوٹی میں ہوگی اولٹی ہوگی وہ سوری کرتا معافی مانگتا ہے، اس سے اچھا وعدہ لے کے اس کو معاف کر دینا، اور جب تسبیحیں ذکر اذکار کریں گے انشاءاللہ بندہ دوبارہ برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ میری وہ ساری بیٹیاں، میری وہ ساری بہنیں جن کی لائف میں میاں اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی، کوئی جھگڑا آ گیا، کوئی دوسری عورت آ گئی ہے، کوئی ساس کرولا، کوئی سسرال کرولا، جب ہم یہ ذکر اذکار آج کریں گے، تسبیحیں بتائیں گے، انشاءاللہ بہت تھوڑے عرصے میں صلح ہو جائے گی، اور آپ ایک شاندار مثالی زندگی جئیں گے۔ جو بیوی ہے وہ محبت کی بھی دیوی بن کے رہے گی، بندہ جناب پوجا کرے گا اور آپ کے دائیں بائیں پھرے گا، طواف کرے گا، آپ کا ساس بھی آپ کو بیٹی بنا کے رکھے گی، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم ان ذکر اذکار کی طرف آتے ہیں۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا تو پہلا ہم نے یا ودودو یا کبیرو، یا ودودو یا کبیرو، پانچ تسبیحوں سے لے 5 تسبیحیں ڈیلی پڑھنی ہے، یا ودودو یا کبیرو۔ دوسرا، یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 5 تسبیحاں، یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 5 تسبیحاں۔ تیسرا، یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو 5 تسبیحاں۔ پہلی تسبیح محبت کے لیے، دوسری محبت کے لیے، کچھ میاں بیوی پہ نظر ہو جاتی ہے، جادو ٹونا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے وہ کرنا ہے۔ کچھ میاں بیوی کی اتنی مثالی محبت ہوتی ہے، لوگ ان سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو ان کو میں پانی بتاتا ہوں تاکہ وہ پانی پیے تو ان پہ وہ نفرت، وہ جو نظر بد ہے، جادو ٹونا ختم ہو جائے۔ ایسے سارے میاں بیوی نے ایک بوتل پانی لینی ہے، عرق گلاب لینا ہے، اس پہ سورہ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ روم کی آیت نمبر 21، سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار۔ یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، یہ پانی آپ نے پیتے رہنا، پیتے رہنا، پیتے رہنا ہے۔ دوسرا، ایسی عورت اگر عورت متاثر ہے، بیوی متاثر ہے تو اگر بندہ متاثر ہے تو عورت سورہ روم کی آیت نمبر 21، سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار کسی چیز پہ دم کر کھلائیں تو اس سے فوری طور پہ اثر ہوتا ہے۔ ناراض جو چاہے بیوی ہے چاہے بندہ، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے، یہ پانی آپ نے پینا، اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور جب بھی کھانا کوئی میری بیٹی پکائے تو اس پہ یا متینو، اگر یا متینو 70 بار دم کر کے کھلائے گی تو اس سے مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ میری وہ بیٹیاں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جن کی شادی ہو چکی، وہ چاہتی کہ ہمارے میاں بیوی کے جھگڑے آپس میں نہ ہوں، وہ سورہ فتح کی 8 9 10، سورہ فتح کی 8 9 10 جو آیت ہے، یہ انہوں نے 10 بار روزانہ پڑھنی ہے، 10 بار روزانہ پڑھتی رہیں، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، انشاءاللہ ان کی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی، چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ کچھ بندے میرے پاس ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں جی میری بیوی لڑ کے بیٹھ گئی، مجھے سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتی، وہ کہتی میں نے واپس نہیں آنا۔ تو ان کے لیے میں کہوں گا سورہ نجم، سورہ نجم کی آیت نمبر 17 سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اگر وہ 170 بار روزانہ 21 دن پڑھ لے، اس آیت کی وہ ثمرہ، ساتھ اس نے یا ودودو یا کبیرو پڑھنا ہے، ساتھ یا عزیزو یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے، ساتھ یا رقیبو یا حفیظو پڑھنا ہے، ساتھ سورہ جو میں نے سورہ طارق کا پانی کہا وہ بھی پڑھنا ہے، سورہ روم بھی پڑھنی ہے، ساتھ سورہ نجم کی آیت۔ تو ناراض سے ناراض، جھگڑالو سے جھگڑالو بیوی واپس آ جاتی ہے، اس سے چیزیں ٹھیک رہتی ہے۔ آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں، تسبیحات کرنی، اس سے چیزیں ٹھیک ہوتی رہے۔ کچھ میری بیٹیوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ساس بھی لڑ رہی ہے، نند بھی لڑ رہی ہے، سسر بھی لڑ رہا ہے، سسرال والے لڑائی کیے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے تسبیح ذکر ایک تو انہوں نے وہ یا ودودو یا کبیرو، یا رقیبو یا حفیظو یا عزیزو یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے، سورہ روم والا پڑھنا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے ایک نئی میں چیز بتاؤں گا، جو ساس بہو اور نند کے جھگڑے ہیں، وہ جھگڑے اس سے فوری طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ مسئلہ خراب نہیں ہوتا۔ ایسی میری بہویں جو چاہتی کہ ساس سورہ الاحزاب، سورہ احزاب، العذاب عین زے الف کی آیت نمبر 7 اور 8، 6 اور 7 کو 11 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ کچھ اوقات بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے نا، یا بندہ ہے جو کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے، بندہ دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا، اور دوسری عورت اتنی خطرناک، اتنی خوبصورت، اتنی ناز و انداز سے بھری ہوئی کہ بندہ اس کے قابو سے نکل نہیں رہا۔ ایسی میری بیٹی نے یہ کرنا ہے کہ سورہ طارق
سورہ طارق 101 بار آپ 11 دن پڑھیں. میں نے بڑی بڑی ویرے مردوں کو واپس جن مرد کو اس خیال کے ساتھ کہ اس عورت کی ناز و انداز سے آزاد ہو کے میرے پاس واپس آئے. وہ بندہ جو کسی دوسری عورت کے چکر میں پھنس گیا اور پہلی بیوی کو بالکل لفٹ نہیں کراتا, اس کے قریب نہیں آتا, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, کہتا میں نے نہیں آنا. یہ میری بیٹی تو وہ جو سورہ طارق ہے 101 بار اس نے پڑھنی ہے 21 دن روزانہ اس کا خیال کر کے کہ اس عورت کو چھوڑ دے. دوسرا وہ یا ودود یا کبیرو بھی پڑھنا ہے, یا عزیز و یا سلام و یا اللہ بھی پڑھنا, باقی بھی پڑھنا. تیسری بات ہے کچھ بعض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ اب طلاق ہونے والی ہے. بندہ جو کسی دوسرے کشک میں آ کے مجھے چھوڑ دے گا, وہ کبھی بھی میرے سے صلح نہیں کرے گا. تو اس ایسی میری بیٹی نے کیا کرنا ہے, اس نے یا ودودو یا کبیرو یا عزیزو یا اللہ وہ باقی ذکر اذکار تسبیحات کے ساتھ ایک اسپیشل عمل کرنا ہے. تہجد کے وقت 11 دن کرنا, 11 بلکہ 3 دن کے اندر رزلٹ آ جائے گا یا 11 دن کے اندر حرص ہوتا ہے گا. سورہ یاسین پکڑنی ہے, اس میں 7 مبین آتے ہیں. ہر مبین جب آئے تو اس پہ 11 بار مبین پڑھنا ہے اور اگلے 7 اگر مبین کو پھر 11 یعنی کہ مبین حرف کو 11 بار پڑھنا ہے. سورہ یاسین ایک بار پڑھنی اور آخر میں نام لینا کہ میرا بندہ فلاں عورت کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آئے. یقین کرے 3 دن سے 7 دن کے اندر سے کئی عورتوں کے جو بچھڑے ہوئے خامد تھے, جو ناراض خامد تھے, وہ واپس آ گئے. تو پھر صلح بھی ان کی ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے ذکر اذکار تسبیحات آپ کو بتائی ہیں, اگر کوئی ناراض بندہ ہے, کوئی ناراض بیوی ہے, کوئی ناراض چلی گئی ہے, کوئی چلا گیا, کوئی ساس کے مسئلے ہیں, نند کے مسئلے ہیں, میاں کے مسئلے, وہ سارے ذکر اذکار اس میں موجود ہیں. جو افیکٹو اور مجرب ترین ہے وہ یا ودودو یا کبیرو 500 بار ہے, یا رقیب و یا حفیظ 500 بار ہے, یا عزیز و یا سلام و یا اللہ 500 بار ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21. باقی صورتیں آتے بھی بتا دی, جو بھی کرے گا انشاءاللہ کہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. اور بیوی جیسے چاہتی ہے بندہ ویسے ہی کرے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو میرے پاس ایسی آتی ہیں, میں کہتا کیا حال ہے, کہتی ہے آپ کوئی تسبیح ایسی بتائیں کہ 24 گھنٹے میرے پاس ہی بیٹھا رہتا. میں تو تنگ آ گئی اس سے اتنی, جب بھی میں چھوڑ دوں اب تسبیح, اب میں وہ یا تینوں چھوڑ دوں یا سورہ روم کی آیت چھوڑ دوں کہ بندہ جب 24 گھنٹے میں جہاں جو میں تمہارے ساتھ جانا ہے, سبزی جاؤں تو ساتھ جانا ہے, چھٹی ہوتی تو صبح سے شام تک میرے ساتھ رہتا ہے. کوئی اپنا کوئی نرمی کریں تاکہ میں اپنی کوئی زندگی کو پارلل جا سکوں, اپنی دوست کے پاس جا سکوں. اس دعا کے ساتھ میری ساری بیٹیوں کے جو میاں وہ طواف کریں ان کا, اس دعا کے ساتھ میرے جو سارے بچے ہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ صلح محبت کے ساتھ رہیں. آخر میں پھر وہی بات ہے کہ جو فراڈی جھوٹے لگے ہوئے ہیں میرے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں, میں اپنا ایڈریس صرف اسی لیے دوں گا تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. ابھی میں پچھلا اتوار پیر منگل بیٹھا ہوں یہاں پہ, اور صبح سے لے کے رات 12 بجے تک نان سٹاپ بندے جو آئے تھے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنا رش ہے, کہ صبح رات کے 12 بج جاتی ہے. ہزاروں بندے آئے ہوئے تھے, لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی, میں ان سے ملا. 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن, اتوار پیر منگل وہاں میں بیٹھتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ 0300 4352956 4352956 جس چینل, اگر آپ کو یہ میری جو کوشش یہ پسند آئی ہے چینل, آپ بہت سارے دوست دیکھ لیتے ہیں, لوگ سبسکرائب نہیں کرتے. کسی بچے سے کہہ کے اس کو سبسکرائب کریں, جو اس کو لائک کریں. لائک کرنے کے بعد تاکہ نیکسٹ ایسی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں. آگے ہم ساری ایسی پوسٹیں بناتے رہیں گے تاکہ آپ ہمارے معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے جو فساد ہے وہ ختم ہو جائے. سبسکرائب کریں, دوسروں میں بھیجیں, شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک خیر کا کام پہنچتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو لڑائی جھگڑے سے پاک رکھے. اللہ تعالیٰ میری ساری بیٹیوں کے جو میاں وہ طواف کرتے رہیں اور گھر لڑائی جھگڑوں سے پاک رہیں. السلام علیکم.